نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ سورہ انعام اللہ رب العزت نے آیت نمبر 32 میں یہ بات ارشاد فرمائی، دنیاوی زندگی تو کچھ نہیں سوائے لہو و لعب کے، اور آخرت کا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں؟ دوسری اگلی آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال، ان کی باتیں غمزدہ کرتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ان کی بھی تکذیب کی جا چکی، تو انہوں نے اس پر صبر کیا اور ان کی تکذیب کی گئی، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ کے پاس بہت سے پیغمبروں کے بعض قصے پہنچ چکے ہیں، یا بعض پیغمبروں کے بعض قصے پہنچ چکے ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں، اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے، تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر کوئی معجزہ لے آئیں، تو ایسا کرو، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو براہ راست ہدایت پر جمع کر دیتا، تو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ آیاتوں کا سیاق و سباق پچھلی آیتوں میں یہ بات گزری کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اور آپ کی رسالت یعنی آپ کے رسول ہونے کا انکار کیا کرتے تھے، قیامت میں وہ جمع ہوں گے تو انکار نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ان کو دنیا میں بھیج دیا جائے تب بھی وہ جھوٹ اپنا اس سے باز نہیں آئیں گے، حالانکہ وہ دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ زندگی تو یہاں کی ہے، بس آخرت کی زندگی کی کوئی معنی نہیں، لیکن جب وہاں دیکھ لیں گے آخرت کی زندگی کو تو جھٹلائیں گے، اور پھر اللہ سے یہ بات کہیں گے کہ ہمیں لوٹا دے دنیا میں تاکہ ہم اس کو سچ مان لیں۔ اور یہ بات بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ اچانک جب ان کے پاس قیامت آ پہنچے گی تو وہ بوجھ جو اٹھا کر لائیں گے، دنیا میں جو برے اعمال انہوں نے کیا ہے، تو بڑا برا بوجھ ہوگا۔ اور دنیاوی زندگی کو اللہ نے لہو و لعب، چند دن کی زندگی، تھوڑا سا نفع، تھوڑا سا فائدہ، بس گزارے والی زندگی، اس کا ترجمہ یعنی ضرورت پوری ہو جائے دنیا میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آخرت کا گھر، آخرت میں ٹھہرنا، آخرت کا گھر متقی اللہ سے ڈرنے والے کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے بھی کہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ ہر کوئی آدمی اپنے وطن میں اپنا گھر بناتا ہے،
عارضی جگہ جہاں رہتا ہے وہاں اپنا گھر اور مسکن اپنی سہولت کی چیزیں نہیں رکھتا۔ جو بھی قیمتی چیز ہوگی، جائیداد خریدنا ہوگا اور اپنی سہولیات کرنا ہوگا، وہ اپنے وطن میں کرتا ہے۔ وہ جہاں عارضی طور پر رہتا ہے، جہاں مقیم رہتا ہے، ٹیمپروری قیام جس کا ہوتا ہے، وہاں کوئی اپنی جائیداد نہیں بناتا، اپنی سہولتیں نہیں رکھتا۔ بالکل یہی چیز ہے کہ یہاں ہم کو دنیا میں رہنا نہیں ہے، یہاں تو عارضی ہے، آخرت میں ہے جہاں ہم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان عارضی طور پر جہاں نوکری کر رہا ہے، اگر وہاں اپنا گھر بنانا چاہے تو ہر کوئی اسے مشورہ دے گا، کیا کم عقل کا کام کر رہا ہے بھائی؟ جہاں تمہیں رہنا ہے، تمہارا اصلی وطن جو ہے، آپ کا پراپر سٹی، شہر، گاؤں، ملک ہے، وہاں پر آپ کو یہ چیزیں رکھنی چاہیے۔ یہ بات تو جو مشورہ دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ساری دنیا ہی چھوڑ کر جانے والی چیز ہے، مسلمان بھی یہ جانتا ہے، لیکن ایمان والے کو تو اس بات پر، اس مثال سے پختہ یقین آ جانا چاہیے کہ جس طرح اصلی وطن میں گھر بنایا جاتا ہے، اسی طرح مومن بندہ اس کا اپنا اصلی گھر آخرت کا گھر، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ۔ اور اسی طرح کوئی آدمی اسٹیشن میں ہے اور ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے، تب بھی وہاں اپنی ضرورت کی چیزیں منگواتا نہیں۔ اور اگر کوئی منگوائے کہ بھئی مجھے 1 گھنٹہ انتظار کرنا ہے، 20 منٹ یا 25 منٹ یا 40 منٹ میری ٹرین آنے والی ہے، میرا سفر ہے، لیکن اس 20 منٹ اور 1 گھنٹے کے لیے اے سی کا انتظام کروائے، اور جو ہے صوفے منگوائے، اور جو ہے تھوڑا سا پینٹنگ کروائے، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو آپ کا اگلا سفر ہے، آپ کی سواری آنے والی ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ تم نے کیا جو ہے تماشا بنا رکھا ہے۔ ہر کوئی عقل مند یہی کہے گا، اپنے پیسوں کا کیوں برباد کر رہا ہے، اپنے پیسوں کو کیوں ضائع کر رہا ہے؟ بھئی اگر اتنا ہی اگر تجھے فکر ہے تو کم سے کم یہ چیزیں آگے بھیج دے، آگے بھیج دے، جہاں آپ کو رہنا ہے وہاں بھیج دیں، کم سے کم 2-3 دن جہاں رہنا ہے وہاں بھی بھیج دیں۔ چلے بھائی جہاں آپ کو عارضی قیام کرنا ہے 1-2 سال وہاں بھیج دیں، کم سے کم آپ کے کام آ جائے گا، آپ کی سہولت ہو جائے گی، آپ کا پیسہ ضائع نہ ہوگا۔ بالکل یہی مثال ہے کہ بھئی دنیا کی زندگی میں جتنا عیش و عشرت، خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے آپ دیکھ لیں تھوڑا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو آگے کیا بھیج رہے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ، دیکھ لو، مَا قَدَّمَتْ، تم بھیج رہے ہو کل کے لیے، آگے تم جہاں جا رہے ہو، کیا ہے ہمارا آگے کا سفر۔ قبر پہلی منزل ہے، اس کے بعد ساری زندگی کا جو خلاصہ ہے آخرت ہے۔ متقی کے لیے یہی اللہ کہہ رہے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ آخرۃ خیر للذین یتقون۔ اب کیا اتنا سمجھتے نہیں؟ اسے بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی ویٹنگ روم میں کوئی سہولت کی چیز تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے، کیا اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اسے بھی کہا جا رہا ہے جو عارضی طور پر ملک میں ہے، شہر میں ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ بھئی عارضی طور پر اتنے انتظامات کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل یہی بات ہے کہ بھئی مختصر سی زندگی دنیا کی عارضی، اس کے لیے ان تمام چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ گزر جائے گا گزران، کیا جھوپڑی کیا مکان، سب کو تو گزرنا ہی ہے، جیسے بھی ہو گزر جائے۔ عقل مند تو وہی ہے جہاں اسے رہنا ہے وہاں کا انتظام کر لے۔ عقل مند وہ نہیں ہے کہ بھئی سارا ضیاع خرچ، سارا مال ضائع کر دیا اور ساری زندگی کا اہم سرمایہ لٹا دیا، اب جہاں جانا ہے وہاں جا کر حیران و پریشان ہے، اس کو عقل مند نہیں کہا جاتا۔
اللہ کہہ رہا ہے کیا اتنا سمجھتے نہیں، اتنی عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا اتنا سمجھتے نہیں؟ بہت آسان سی بات ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن اور متقی بندوں کو آخرت کے گھر کی طرف رغبت دلائی اور کہا چند روزہ زندگی کے پیچھے نہ رہیں، بلکہ بہتر گھر، بہتر چیز، بہتر جگہ کی تلاش میں رہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ ہم خوب جانتے ہیں نبی آپ کو ان کافروں کی باتیں جھٹلاتے ہیں، جو ہیں آپ کو طعنہ دیتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سب ظالم ہیں، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اور اللہ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے آئے ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کو بھی تکلیف ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ آخر انبیاء کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ 13 سالہ مکی دور میں بہت ساری تکلیفیں کفار کی طرف سے آئی، لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رہتی دنیا تک قائم کر دیا۔ آپ کے نام لیوا، آپ کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے والے، آپ کے حکم پر، آپ کی سنتوں پر چلنے والے، آپ کا نام بلند کرنے والے کل قیامت تک رہیں گے۔ یہی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جھٹلایا گیا، آپ نے اس پر صبر کیا، یہاں تک کہ ہم نے آپ کی مدد کی۔ آپ کو کاہن، جھوٹا اور فلاں فلاں کہا گیا، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے رسول کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، یہاں تک کہ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے گا اللہ کے رسول کا نام لیا جائے گا، اور جب بھی دین مکمل اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کو بھی انسان مسلمان فالو نہ کرے۔ اللہ کی کلمات بدلتے نہیں ہیں، ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، کون بدل سکتا ہے؟ اور آپ کے پاس اس سے پہلے حضرت یوسف، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، کئی پیغمبروں کے واقعات، حضرت موسیٰ، سب کے آپ تک قصے پہنچ چکے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے بالآخر نبیوں کی مدد کی۔ فتح اور نصرت اور کامیابی حق بات کو ہی ہوتی ہے۔ دین اگرچہ کہ غریبی حالت میں ہوتا ہے، دین اگرچہ کہ کمزور نظر آتا ہے، لیکن قوت اور طاقت دین کو ہی پہنچتی ہے، سچ بات کو ہی پہنچتی ہے، حق بات کو ہی پہنچتی ہے، حق بات ہی کامیاب ہو کر رہتی ہے۔ اللہ رب فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا گرا گزرتا ہے تو آپ کو یہ قدرت ہے کہ آپ کہیں زمین میں سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر کوئی معجزہ لے کر آئیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کہ کافر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کا مطلب ایسا ہونا چاہیے کہ نبی تو جو ہے ایک ایسی چیز لانا چاہیے کہ کوئی انکار ہی نہ کر سکے، اسے دیکھ کر سب مان لیں۔ نبی تو ایسے ہونے چاہیے کہ بھئی اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ بتا دیں، دیکھو ایسا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر اللہ کو منظور ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب پر راہ راست پر جمع کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ آپ جو ہے نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اب دیکھیے اگر اللہ رب العزت چاہتا، اللہ کی مرضی ہوتی تو سب کو یہ ہدایت دیتا کہ سب نمازی ہو جاتے۔ اس سے بڑھ کر یہ بات ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والا ہی سب کو بنا دیتا، تو بعض کو کافر اللہ نے کیوں بنایا، بعض کو اللہ نے مسلمان ہونے کی توفیق کیوں دی؟
اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے اوپر ہم کو قابو پانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے نیچے ہم کو رہنا۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے ان کی ہر بات کو پورا کرنے کے لیے، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہر کافر ایمان میں داخل ہو جائے، اس کی رغبت کرتے ہیں، اس کی بات، یعنی کہ جو بھی دین کی محنت کرنا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہر آدمی بات سنے، ہر آدمی سدھر جائے، ہر آدمی صحیح ہو جائے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا تو اللہ سب کو ہدایت دے گا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک کر دیتا، ایک بنا دیتا، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اللہ رب العزت لیکن آپس میں جو ہے مختلف ان کو رکھا ہے، قوم اور نسل کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العزت کی مشیت یہ ہے کہ ابو جہل کو ہدایت نہ ملے تو نہیں ملے گی۔ ابو طالب اگرچہ کہ ساری زندگی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ان کو ہدایت نہ ملے تو نہیں ملے گی۔ تو ہم کو بھی یہی بات، ہمارے دماغ اور ہمارے ذہن میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی جو مرضی ہے اسی کے مطابق ہم کو چلنا ہے، اللہ کی جو حکمتیں ہیں اسی کے تحت ہم کو چلنا ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ بھئی ساری دنیا کو، ہاں یہ بات ہم اللہ سے امید کر سکتے ہیں، اللہ سے یہ بات ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ کو ایسا ہی منظور ہوتا، یہی تو آزمائش ہے۔ آزمائش یہاں پر دنیا میں ایمان والے کے لیے بھی ہے، غیر کے لیے بھی ہے۔ ایمان والے کے لیے بھی آزمائش ہے کہ بھئی غیر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دیے ہوئے ہیں، اب یہ اصل میں ٹکتا ہے یا نہیں اپنے ایمان پر۔ کافروں کو اللہ نے جو مال دے رکھا ہے اس کی طرف نظریں ہیں، چمکیلی گاڑی ہے اور رنگیلی کپڑے اور مکان اور فلاں رنگین زندگی ہے، جو چاہے وہ کر رہا ہے۔ اب مومن ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے، یہ اپنے اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں، کچھ حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی ہے، اس کے خلاف ہم کو نہیں جانا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی سے یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، تو ان سب کو راہ راست پر پہلے سے ہی جمع دیتا۔ تو پھر اللہ رب العزت کو انسانوں کو بنانے کی، پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی کہ ویسے بھی فرشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان سے قوت خواہش نکال لی گئی ہے۔ اللہ نے کہا رکوع میں رہو تو وہ رکوع میں ہی ہے، قیام میں ہے تو قیام میں ہی ہے۔ معلوم ہوا اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اب سوال یہ بھی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بھی بنایا اور آزمائش میں مبتلا کیا، بھئی ابلیس شیطان کو پیدا ہی نہ کرتا، جھنجھٹ ہی ختم ہو جاتی۔ آپ کو اتنا کہنے کا حق ہی نہیں ہے، وہ اللہ ہے جو چاہے کرے، اللہ تعالیٰ ہے وہ جو چاہے کرے۔ اب یوں سوال ہوتا کہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہی نہ ہوتی اور ہم دنیا میں اتارے ہی نہ جاتے، وہ آپ کی خواہش ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے کہ ہم اتارے جائیں اور انسان کو انسان بنایا جائے اور شیطان کو شیطان بنا کر اسے ابتلا کیا جائے۔ ویسے تو ایسا ہوتا کہ آپ ہی کی خواہش کے مطابق سب کچھ ہو جاتا تو آپ میں اور خدا میں کیا فرق رہ جاتا کہ بھئی آپ ہی کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، بس خدا وہ ہے جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا چلے۔ تو معلوم ہوا مشیت الہی اور ہے، اس کی حکمتیں اور ہیں، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ کہا آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہاں پر ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس میں بے ادبی کا ترجمہ نہ ہو، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ جو ہے ناواقف نہ رہیں، آپ جو ہے یہ بات معلوم کیے بغیر نہ رہیں، ورنہ جو ہے ترجمہ ایسا کوئی ہو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھئی اللہ ہے اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، ترجمہ کرنے میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں اگر جہالت کا ترجمہ اگر کریں تو جو ہے بے ادبی لازم آئے گی، جو نبی کے شایان شان نہیں ہوگی، تو انسان اللہ کی عذاب اور پکڑ میں آ جائے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے۔ یہ تو اللہ رب العزت ہے اپنے نبی کو تنبیہ کے طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے ناواقف لوگوں میں نہ ہوں، نامعلوم لوگوں میں سے آپ نہ ہوں،
اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔